كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان. كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھی نے جو سوال کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے بارے میں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، تو آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی جو فوائد ہے اس پر مختصر گفتگو کریں گے. اگر ایک مسلمان، ایک انسان خلوص کے ساتھ سوچ اور سمجھ کر یعنی شعوری طور پر کوئی بھی کام اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو یہ آیات جو وہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کو تنبیہ کر رہا ہے، یہ اس کو متنبہ کر رہا ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کام صحیح ہے یا غلط. اگر یہ کام صحیح ہے تو پھر اس کو کیجئے، اور اگر یہ غلط ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس غلط کام کو قبول آپ سے نہیں کرے گا، اس کو پسند نہیں کرے گا. اور جس کام کو اللہ پسند نہ کرے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے، تو وہ کام صحیح انجام کو نہیں پہنچتا، اس میں آپ کو فائدہ پھر نہیں ملے گا اور وہ کام اپنے انجام تک نہیں پہنچے گا. اور اگر وہ کام صحیح ہے، اللہ کی فطرت یعنی سنت الہی، اللہ کی رضا، اس کے قانون اور حکم کے موافق ہے، تو پھر وہ کام انجام کو پائے گا. تو بار بار جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ کام آپ کا اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائے تو اللہ پاک اس کام میں آپ سے راضی ہوگا، پھر اللہ اس کو قبول کرے گا، پھر اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں آپ کو دے گا. اور اس کے علاوہ جب آدمی شعور کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کا رخ صحیح سمت میں جائے گا. وہ دیکھے گا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، کیا یہ کام اللہ کے قانون کے مطابق ہے، کیا اس کام کا انجام دنیا اور آخرت میں اچھا نکلنے والا ہے، کیا اس کام کو میرا رب مجھ سے قبول کرے گا، کیا اس کام میں میرے اور دوسرے انسانوں کی بھلائی ہے، کیا اس کام کا خیر مجھے اور باقی انسانوں کو اچھا پہنچے گا. تو اب اس کا رخ صحیح ہو جائے گا. دوسرے الفاظ میں وہ خدائی رخ پر ابھی جائے گا، جس کو ہم صراط المستقیم کہتے. اب جب یہ آیات ہمیں سیدھی پٹڑی پر ڈالی تو پھر آپ پگڈنڈیوں سے بچ جائیں گے اور منزل تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ بھی اس کا فائدہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا. یعنی جہاں آپ کا کام آپ کو مادی فائدہ دے رہا ہے، چونکہ جب آپ اللہ کے قانون کے مطابق کام کریں گے تو آپ کو مادی بینیفٹ ملے گا، دنیا میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، ساتھ ساتھ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے آپ اپنے مقصد کو پہنچ پاؤ گے. گویا کہ اگر اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوئی اب ہم مطمئن ہو جائیں گے، اور جو دل جو دماغ مطمئن ہو جائے وہ پرسکون ہو جائے گا. جو پرسکون دماغ ہے، جو مطمئن دماغ ہے، اب وہ آگے بڑھے گا. یہ فائدہ. اور سب سے بڑھ کر آپ نے خیال کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفات اس میں آئے ہیں، الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم گویا کہ آپ اس آیات سے اپنے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات کا سہارا لے رہے ہیں. دو عظیم صفات کا آپ سہارا لے رہے ہیں. الرحمن، میرا خدا وہ ہے جس کی رحمت جوش مار رہی ہے. اور واقعی ایسا ہی ہے. اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے. دیکھیں ہماری ضروریات کتنی کم ہے مگر خدا پاک نے کتنی چیزیں ہمیں عطا فرمائی. یہ صرف ہماری اپنی کوتاہیاں ہے، ہماری کمیاں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے صحیح استفادہ نہیں کر پائے. اللہ تعالیٰ جو ہزاروں لاکھوں گنا مہربان،
وہ یہی چاہتا ہے کہ میری رحمت سے میرے بندے زیادہ فائدہ اٹھائے. تو یہ آیات ہمیں اسی چیز کا درس دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرو. اور رحیمیت یعنی نہ صرف کہ خدا پاک کی رحمت جوش و خروش مار رہی بلکہ اس میں دوام ہے, اس میں قرار ہے. ایسا نہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ تجھ کو دیا اور دوسرے دن آپ کو نہیں دی. اب مختصر بات قرآن عظیم الشان میں ایک آیات آپ کو میں پڑھوں گا, سورہ نمل کی آیات 30. سب کو یاد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو وہاں پر کہا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے. گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس خط میں ملکہ سبا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری طرف سے خدا کی رحمت تم کو حاصل ہو. میں وہ بادشاہ نہیں ہوں کہ میں تمہارا استحصال کروں. میں اس لیے نہیں آؤں گا کہ تم لوگوں کو میں غلام بناؤں اور تمہارے امن کو درہم برہم کروں. میں بادشاہی کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں. مجھے تم لوگوں کا ملک و میراث نہیں چاہیے, نہ میں اپنی نوز باللہ خدائی جو ہے نا تم لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہوں. میں وہ بادشاہ نہیں ہوں. میرا خط یہ ہے کہ جس طرح اللہ رحمان الرحیم ہے, اس آیات کا مطلب یہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت چاہتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں جینا چاہتے ہیں کہ ہم سب انسانوں پر خدا کی رحمت نازل ہو. ہم سارے انسان یکساں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں. تو میں وہ شخص ہوں, اس خط سے تم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت میں رحیمیت میں زندگی گزار رہے, آپ بھی ایسا کرو کہ یمن کے باشندے بھی وہ بھی امن میں رہے, وہ بھی خدا کی مہربانیوں سے مستفید ہو. یہ کیا بات ہے کہ ایک طبقہ وہ تو اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور اللہ کی زمین میں عیاشیاں کرے اور اللہ کی زمین میں خدا کی ساری نعمتوں پر قبضہ کرے, اور اس کے ملک کے جو غریب ہے, جو کمزور ہے, جو دوسرے, وہ بھوک سے مرے. کیا یہ خدا کی رحمانیت کہ 1% لوگ اللہ کی ساری نعمتوں پر قبضہ کرے, سارے وسائل ان کے ہاتھ میں ہو, اور خلق خدا وہ بھوک سے مرے, خلق خدا بدحال ہو جائے. اللہ کی دسترخوان یکساں سب کم سے کم عدل انصاف کے ساتھ تو سیراب ہو. تو میں سلیمان یہی پیغام تم کو دے رہا ہوں, جس طرح ہمارے ملک میں اللہ کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت یکساں جو ہے نا عام ہے. میں نے کبھی جو ہے نا فلسطین کے ملک و میراث پر قبضہ نہیں کیا. میرے ملک میں کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمانیت سے ایک طبقہ صرف مستفید ہو, یا میرا گھرانہ اس سے مستفید ہو, یا میرا خاندان اس سے مستفید ہو. میں نے کبھی یہ نہیں چاہا. ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کیا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا, تقسیم کیا, تاکہ میرے ملک میں خلق خدا جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہو. اور یہی پیغام تم کو بھی میں دے رہا ہوں. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس قبضے کو توڑوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو, اس کی رحیمیت کو میں عام کر دوں. اگر مانو گے تو اچھی بات ہے, نہیں مانو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تمہارے ملک میں اللہ کے بندے بھوکے رہیں, اللہ کے بندے جو ہے نا وہ بھوک سے مرے, اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں. انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہم پڑھتے جائیں گے. آج ہم پارٹ 3 پڑھ رہے ہیں, قسط نمبر 3. اگر زندگی رہی تو قسط نمبر 4 میں کچھ اور بیان کریں گے, کچھ اور بیان کے, تاکہ یہ جو عظیم الشان آیات ہے کم سے کم ہر مسلمان اس کو اچھی طرح سمجھے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو سمجھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح